اور چین تک چیک کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دین میں صرف وہی بات آئے جو سچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اسی لیے حدیث کا علم اسلام کا ایک بہت ایڈوانسڈ سائنٹیفک سسٹم مانا جاتا ہے۔ قانون کے فیلڈ میں سنت قرآن کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ کبھی سنت قرآن کے جنرل حکم کو اسپیسیفک بناتی ہے، جیسے قرآن چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن سنت بتاتی ہے کہ یہ ہر چھوٹی چوری پر نہیں لگتا، بلکہ ایک منیمم اماؤنٹ اور اسپیسیفک کنڈیشن ہوتی ہے۔ کبھی سنت ویگ چیزوں کو ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کرتی، جیسے نماز، روزہ اور حج کے تمام رولز، اور کبھی سنت نئی انفارمیشن بھی ایڈ کرتی ہے، جیسے کچھ نکاح کے رولز یا سمندری جانوروں کا حلال ہونا۔ لیکن یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، ہر حدیث آٹومیٹیکلی لا نہیں بن جاتی۔ اسکالرز نے حدیث کو یوز کرنے کے لیے اسٹرکٹ کنڈیشنز بنائی۔ حدیث کی اوتھینٹسٹی چیک ہوتی ہے، اس کی چین دیکھی جاتی ہے اور اس کا قرآن سے ریلیشن بھی دیکھا جاتا ہے۔ ڈیفرنٹ اسکولز نے اپنے اپنے سٹینڈرڈز بنائے، جیسے حنفی اسکول یہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے کلیئر میننگ کو چینج کر رہی ہے تو وہ حدیث وائڈلی نون ہونی چاہیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامک لا ایموشنز یا ایزمپشن پر نہیں بلکہ ڈیپ ریسرچ اور بیلنس پر بیسڈ ہے۔ اسلامک ہسٹری میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ویک یعنی کہ کمزور حدیث بھی ایکسیپٹ کی گئی اگر پوری امت نے اس پر عمل کر لیا ہو تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف بکس کا دین نہیں ہے بلکہ لیونگ پریکٹس کا دین ہے۔ یہ دین جنریشن سے جنریشن ٹرانسفر ہوا ہے، صرف لکھنے سے نہیں بلکہ جینے سے۔ وقت کے ساتھ حدیث کا رول اور اسٹرانگ ہوتا گیا۔ اسکالرز نے ہزاروں حدیث کلیکٹ کریں تاکہ ہر رولنگ کا کنیکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، لیکن پھر بھی اسکالرز کے بیچ ڈیفرنسز رہے اور یہ ڈیفرنسز اسلام کا نیچرل حصہ ہے۔ اختلاف کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں، جیسے کسی اسکالر کی حدیث اوتھینٹک نہیں لگتی، یا وہ سمجھتا ہے کہ ایک حدیث دوسری کو کینسل کرتی ہے، یا وہ اس کا میننگ الگ سمجھتا ہے۔ اس لیے ڈیفرنٹ مذہب ایگزسٹ کرتے ہیں اور سب کو ویلڈ اسکالرلی ایفرٹس مانا جاتا ہے۔ حدیث نے صرف رولز ہی نہیں دیے بلکہ پوری لیگل تھنکنگ کو شیپ کیا۔ اسکالرز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالج کا وارث مانا گیا۔ اجماع یعنی کانسنسس کو اسٹرانگ ایویڈنس مانا گیا، اور نو ہارم اینڈ نو ہارمنگ والی حدیث سے پبلک ویلفیئر کا کنسپٹ نکلا، جس سے اسکالرز کمیونٹی کے بینیفٹس کے لیے رولنگ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس پوری ڈسکشن کا نتیجہ سمجھے تو ایک بات بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ قرآن فاؤنڈیشن ہے اور سنت اس فاؤنڈیشن پر کھڑی ہوئی پریکٹیکل زندگی۔ قرآن ہدایت دیتا ہے اور سنت بتاتی ہے کہ اس ہدایت کو زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر قرآن روشنی ہے تو سنت اس روشنی کا رستہ ہے، اگر قرآن میسج ہے تو سنت اس میسج کا ماڈل ہے۔ آج کے دور میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کو صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ نبی کی زندگی کو فالو کرنے سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ ایک ایسا انسان بھیجا جسے دیکھ کر دین سیکھا جا سکے۔ آخری میں کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ جب ہم سنت کو فالو کرتے ہیں تو ہم صرف ایک ٹریڈیشن فالو نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم اپنی زندگی کو اس ماڈل کے مطابق بنا رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہماری زندگی قرآن کی ہدایت اور نبی کی سنت دونوں کا ایک زندہ کمبینیشن بن جائے۔